السلام علیکم، فارسی کی کلاس نمبر 14 میں خوش آمدید۔ اچھا، آج ہم پڑھیں گے الفاظ، جملے اور مزید اگر ہمیں ٹائم مل گیا تو انشاءاللہ مزید بھی کچھ چیزیں ہم پڑھیں گے۔ اس سے پہلے ہم یہ بتا دیں کہ فقط پڑھنا مقصد نہیں ہے، صحیح ہے؟ جو چیزیں ہم نے پڑھی ہیں، جتنی چیزیں ہم نے پڑھی ہیں، چاہے الفاظ ہو جائیں، چاہے سوالیہ جملے ہو جائیں، جتنی بھی چیزیں ہم نے پڑھی ہیں، کیونکہ یہ پہلی کتاب تقریباً ہماری ختم ہونے والی ہے۔ یہ دیکھیں، صرف یہ پیجز رہتی ہیں اس کی، صحیح ہے؟ اصل جو پریکٹس کی چیز ہے وہ ہے پہلی کتاب اول۔ پھر جو کتاب دوم آتی ہے وہ ایک سٹیپ اور بلند ہے اور اوپر ہے، صحیح ہے؟ تو اس میں ہمیں مزید اوپر کی چیزیں ملیں گی۔ تو ابھی جو سیکھنے کی چیز ہے وہ ہے کتاب اول۔ تو کتاب اول جو الفاظ پڑھے ہیں ہم نے، جو سوال پوچھنے کے طریقے پڑھے ہیں ہم نے، ابھی ہمارا وقت آ گیا ہے کہ ہم ان چیزوں کو اپلائی کریں، صحیح ہے؟ تو ہمارا جو ہے فقط پڑھانا مقصد نہیں ہے۔ اگر میں فقط آپ لوگوں کو پڑھاتی رہوں تو پھر ہم جو ہے اس طرح سے جلدی سے ہماری کتاب تو ختم ہو جائے گی، کتاب تو مکمل ہو جائے گی، لیکن جو چیزیں ہم نے پڑھی ہیں وہ چیزیں ہمیں پریکٹیکلی ہمیں نہیں آ سکیں گی، صحیح ہے؟ تو دیکھیں، تقریباً ہم نے آدھی سے زیادہ کتاب پڑھ لی ہے اور اس کے اندر ہم نے بہت سے الفاظ بھی پڑھے ہیں، ٹھیک ہے؟ ابھی ہمیں خود سے جملہ بنانے کا طریقہ سیکھنا ہے۔ ابھی آپ لوگ سیکھیں گے خود سے جملہ کس طرح سے بناتے ہیں۔ آپ لوگ کوئی بھی ایک لفظ لے لیں، جیسے کہ ہم نے فارسی کے بہت سارے الفاظ پڑھے ہیں، آپ لے لیں لفظ سیب، صحیح ہے؟ اب اسی سیب کے آپ لوگ جملے بنائیں، جیسے دیکھیں این سیب است، این آن، یہ ہم نے پڑھے ہوئے ہیں، صحیح ہے؟ یہ آپ لوگوں کو تقریباً آپ لوگ سمجھیں آپ لوگوں کو ہوم ورک دیا جا رہا ہے، یہ آپ لوگ لکھیں گے اور جو ہے آپ لوگ مجھے بھیجیں گے، اسی ویڈیو کے نیچے مجھے بھیجیں گے، اور پھر جو ہے میں باقاعدہ میں ایک ایک کے بالکل چیک کروں گی باقاعدگی سے۔ تو دیکھیں ہم نے کیا کیا پڑھے ہیں۔ ہم نے پڑھے ہیں این سی بست، اور اس کے بعد ہم نے کل کی ہی کلاس میں ہم نے جو ہے کلرز کے نیم پڑھے ہوئے تھے، کہ بہت سارے کلر ہم نے پڑھے تھے، این سیب است، این سیب سرخ است، صحیح ہے؟ یہ سیب لال کلر کا ہے، یہ بھی آپ اس پہ اپلائی کر سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ ہم نے ضمائر بھی پڑھے ہوئے ہیں۔ ضمائر میں سے ہم نے ایک ایک چیز آپ لوگوں کو بتایا ہوا ہے کہ ضمیر من جہاں پہ آ جائے، من والے جملے کے آخر میں ہمیشہ میم آتا ہے، تو والے جملے کے آخر میں ہمیشہ یا آتا ہے، او والے جملے کے آخر میں است آتا ہے۔ تو اس طرح سے آپ لوگ بالکل من، تو، او، ما، شما، انہا، اس طرح سے آپ لوگ اس کے مکمل جملے بنائیں، صحیح ہے؟ من سیب دارم، تو سیب داری، او سیب دارد، ما سیب داریم، شما سیب دارید، آنها سیب دارند، صحیح ہو؟ اور اسی طرح سے ہم نے پڑھے تھے فارسی زبان میں سوال پوچھنے کے طریقے۔ تو سوال پوچھنے کے تقریباً ہم نے 4 طریقے پڑھے تھے، جو میں کل کی کلاس میں بھی بتا چکی ہوں۔ فارسی زبان میں ابھی فی الحال ہم نے پڑھے ہیں کہ سوال پوچھنے کے 4 طریقے ہیں۔ پہلا طریقہ ہم نے پڑھا تھا فارسی زبان میں چی ہوتا ہے، لکھ لیں اپنے پاس۔ دیکھیں، صرف سننا یا صرف پڑھنا مقصد نہیں ہوتا، مقصد یہ ہے کہ ہم اس چیز کو سیکھیں، ہم اسے اپنی زندگی میں اپلائی کریں، صحیح ہے؟ تو ہم نے پڑھا تھا چی، پڑھا تھا ان چی است، ان سی بست، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد ہم نے دوسرا طریقہ پڑھا تھا فارسی زبان میں سوال پوچھنے کا، وہ ہوتا ہے چیست، این چیست، آن چیست، یہ کیا ہے، وہ کیا ہے، صحیح ہے؟ اس کے بعد پھر ہم نے تیسرا طریقہ بھی پڑھا تھا فارسی میں۔ تیسرا طریقہ ہوتا ہے سوال پوچھنے کا آیا کے ذریعے سے سوال پوچھا جاتا ہے، صحیح؟ سامنے والا پوچھتا ہے آیا این سی بست، پھر اس کا جواب دیا جاتا ہے بلے این سی بست۔ اگر وہ چیز ویسی ہے تو جواب دیا جاتا ہے بلے ان سی بست، لیکن اگر وہ چیز ویسی نہیں ہے تو جواب نہ کہہ کے آگے سے جو چیز ہے وہ بول کے جملہ مکمل کیا جاتا ہے، صحیح؟ اس کے بعد ہم نے کل پڑھا تھا کہ فارسی زبان میں سوال پوچھنے کا جو چوتھا طریقہ ہے وہ چوتھا طریقہ تھا کجاست، صحیح ہے؟ کتاب کجاست، کتاب زیر کیف است، کتاب کجاست، کتاب روئے کیف است، کتاب کجاست، کتاب در کیف است۔ تو یہ زیر، یہ در، یہ جو ہے رو، یہ چیزیں بھی ہم نے پڑھی ہوئی ہیں، تو ان پہ بھی آپ لوگ جملے بنائیں
اور یہ مکمل جملے آپ لوگ بنا کے آپ لوگ کامنٹ میں سینڈ کریں. میں باقاعدہ میں ایک ایک کے چیک کروں گی, میں ٹائم نکالوں گی آپ لوگوں کے لیے, کیونکہ میں نے ذمہ داری لی ہوئی ہے کہ آپ لوگ جو ہے سیکھیں. یہ چیز بہت ہی ضروری ہے. اگر آپ لوگ یہ چیز سیکھیں گے, اگر آپ لوگ سیکھنے میں بالکل سیریس ہیں, سیریس لیتے ہیں, اور آپ لوگ باقاعدگی سے جو ہوم ورک ہے اپنا کر کے سینڈ کریں گے, تو اس طرح سے آپ لوگوں کو مزید آپ لوگ آسانی سے اور بہت ہی جلدی سیکھ سکیں گے. صحیح ہو گیا؟ اچھا, تو میں پھر سے خلاصتاً بتاتی چلوں کہ آپ لوگوں کو ضمائر میں جملے بنانے ہیں, اور جو سوال پوچھنے کے 4 طریقے ہیں ان 4 طریقوں کے جملے بنانے ہیں, اور بس اسی طرح سے این آن پہ جملے بنانے ہیں. صحیح ہے؟ تو چلیں آج کی کلاس شروع کرتے ہیں. اچھا, تو کل ہم نے رنگوں کے نام سیکھے تھے, ٹھیک ہے. آج انہی رنگوں پہ جملے بنے ہوئے ہیں. صحیح ہے, آج ہم انہی رنگوں کے مطابق یہ جملے ہیں. صحیح. تو آج ہم پڑھیں گے جملے. تو سب سے پہلے ہے این کفش کرمز است, یہ لال جوتے ہیں. اچھا, ابھی آپ لوگ سوچیں گے کہ یہاں پہ تو کفش لکھا ہوا ہے, تو میں کفشے کیوں کر کے پڑھ رہی ہوں. تو آپ لوگ ابھی فی الحال صرف یہاں تک سمجھ لیں. صحیح, زیادہ بوجھ نہ رکھیں, فقط یہاں تک سمجھ لیں کہ جس چیز کی تعریف ہو رہی ہوتی ہے, صحیح ہے, اگر پورا جملہ جس ایک لفظ پہ ڈپینڈڈ ہو, جس چیز کی تعریف ہو رہی ہوتی ہے, تو اس چیز کے نیچے زیر لگاتے ہیں. صحیح ہو گیا؟ تو یہ ہے این کفش کرمز است. اب تعریف دیکھیں کس کی ہو رہی ہے, تعریف ہو رہی ہے جوتوں کی, بات ہو رہی ہے جوتوں کے بارے میں. اب وہ کرمز ہیں, وہ زرد ہیں, وہ سبز ہیں, وہ آبی ہے, وہ الگ بات ہے, لیکن مین جو موضوع, جو اصل ٹاپک ہے وہ ہے کفش. صحیح ہو گیا؟ تو جو مین چیز ہو فارسی زبان میں, فی الحال یہاں تک آپ لوگ سمجھ لیں, جو مین چیز ہو اس کے نیچے, جس کے بارے میں اگر بات ہو رہی ہو, تو اس کے نیچے ہمیشہ زیر لگاتے ہیں. صحیح ہو گیا؟ یہ چیز آگے سمجھ میں. مزید اگر آپ لوگوں کو کوئی سوال ہو تو پوچھ بھی سکتے ہیں. این کفش کرمز است, یہ لال جوتے ہیں. آن کفش سبز است, وہ ہرے جوتے ہیں. این کفش سیاہ است, یہ بلیک جوتے ہیں. اور آن کفش کہوئی است, یہ سارے کلر ہم پڑھ چکے ہیں, وہی کلر ہیں. صحیح ہے, یہ براؤن جوتے ہیں. آن فلفل کرمز است, یہ وہ لال مرچی ہے. صحیح. این کورباغ, یہ سبز است, یہ سبز مینڈک ہے. آن کفش سیاہ است, وہ بلیک جوتے ہیں. اس کے بعد ہے این کیف کہوئی است, یہ کہوئی کلر کا بیگ ہے, براؤن بیگ ہے. اچھا, اس کے بعد ہے این کفش آبی است, یہ بلیو جوتے ہیں. این کفش سفید است, یہ سفید جوتے ہیں. آن کفش صورتی است, وہ پنک جوتے ہیں. آن کلاه زرد است, یہ یلو کلر کا کیپ ہے. این جراب آبی است, یہ بلیو جراب ہیں. این کرکرے, یہ سفید است, یہ سفید ریل ہے. اچھا, ابھی پھر سے جو ہے ضمائر آ گئے ہیں, تو یہاں پہ آپ لوگوں کو بہت زیادہ توجہ کرنی ہے. اصل میں یہ وہی چیزیں ہیں جو ہم پڑھ کے آئے ہیں. اچھا, اس میں صرف 2 چیزیں نئی ہیں جو ہم نے ابھی تک نہیں پڑھی ہوئی ہیں. تکلیف کہتے ہیں ہوم ورک کو. تو اصل میں ہمارے اسکول لائف میں بھی جب ہم یہ پڑھتے تھے فارسی, تب ہمیں ٹیچرز بولتے تھے کہ تکلیف لکھیں آپ لوگ, تکلیف لکھیں. ہم کہتے تکلیف کیا ہے, تو وہ لوگ کہتے تکلیف یعنی ہوم ورک ہے. تو پھر ہم لوگ بولتے یار واقعی یہ تو تکلیف ہی ہے. تو خیر, تکلیف یعنی ہوم ورک. اور نویسم یعنی لکھنا. صحیح ہے, یہ چیزیں آپ لوگ نوٹ کریں. دیکھیں جس طریقے سے یہاں پہ لکھا ہوا ہے ویسے ہی اسٹیپ بائی اسٹیپ آپ لوگ اپنے پاس لکھیں, اور اسے جو ہے تاکہ, اور پھر اس کے بعد آپ لوگ اس چیز کو یاد کریں, بار بار اس چیز کو پڑھیں. صحیح ہے. من تکلیف می نویسم, میں ہوم ورک لکھ رہا ہوں. صحیح ہے. تکلیف, ہوم ورک کو مجھے نہیں پتا اردو میں کیا کہتے ہیں, تو آپ لوگ بتا سکتے ہیں. صحیح ہے. تو تکلیف می نویسی, تم ہوم ورک لکھ رہے ہو. او تکلیف می نویسد, وہ ہوم ورک لکھ رہا ہے. ما تکلیف می نویسیم, ہم لوگ لکھ رہے ہیں. شما تکلیف می نویسید, وہ لوگ لکھتے ہیں. آنها تکلیف می نویسند,
वो सारे लिख रहे हैं, शुमा आप लोग, ऑनहा वो लोग। सही हो गया। तो मी का मतलब हम लोग पढ़ चुके हैं कि जिस जुमले में मी आ जाए, मी का मतलब होता है कि वो काम या तो जारी होता है, होता रहता है, या तो ज़माने हाल में होता है कि अभी अभी हो रहा है। सही है। अच्छा, उसके बाद है मन नामे मी नवीसम। नामे जो है लेटर को कहते हैं। सही है, मैं लेटर लिख रहा हूँ। तू नामे मी नवीसी, वो लिख रहा है। ऊ नामे मी नवीसत, तू तुम लिख रहे हो। ऊ यानी वो लिख रहा है। माँ यानी हम लोग लिख रहे हैं। शुमा यानी आप लोग लिख रहे हैं। अनहा यानी वो लोग लिख रहे हैं। अच्छा, तो आज की क्लास हम यहीं पे ख़त्म कर देते हैं, क्योंकि असल में मसला ये है कि ये किताब जो है देखिए बहुत ही कम रह गई है। तो अगर हम जल्दी जल्दी से इस किताब को पढ़ के आगे निकल जाएंगे तो ये होगा कि हमारे जो होमवर्क हैं वो अभी तक हमने एक भी नहीं किया हुआ है। तो आहिस्ता आहिस्ता करके अगर हम 3-4 होमवर्क अगर कंप्लीट कर लेते हैं, फिर हमारा काम बनता है हम आगे जाके दूसरी किताब को खोलें, तब जाके वो किताब हमें हमें समझ में आएगी। अब अगर स्टार्ट में हमने कोई होमवर्क नहीं लिखा हुआ, कोई प्रैक्टिस नहीं की हुई, उसके फ़ौरन बाद हम किताब दुव्वम को खोलें तो थोड़ा हमें जो है मसला हो सकता है। इसलिए आप लोग एक तो होमवर्क लिखें, जब तक हम आहिस्ता आहिस्ता इसे पढ़ेंगे 2-3 दिन आराम से लगा लेंगे इसमें। आप लोगों की प्रैक्टिस हो जाए एक बार में होमवर्क से, उसके बाद इंशाल्लाह हम अगले स्टेप पे जाएंगे। तो बस आज की क्लास यहीं तक थी। आज के लिए इतना ही।